إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أو كما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز بھائیوں، گزشتہ جمعہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر محبت اور عقیدت کی آڑ میں جشن منانے کا حکم کیا ہے، اس کے تعلق سے گفتگو کی تھی، اور یہ جو محبت کے نام پر جشن منایا جاتا ہے، عید منائی جاتی ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، کب سے یہ ایجاد کیا گیا، یہ پوری بات گزشتہ درس میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا تھا، اور یہ بات بتائی گئی کہ اگرچہ یہ محبت کے نام پر کیا جاتا ہے لیکن یہ محبت کی پہچان نہیں ہے۔ اگر یہ محبت کی پہچان ہو جائے، محبت کی علامت اسے اگر قرار دے دیا جائے تو 300 صدیوں تک کے جو علماء، محدثین اور ائمہ، یہاں تک کہ صحابہ کرام، تابعین گزرے ہیں، کوئی بھی اس معیار پر پورا نہیں اترے گا۔ حالانکہ ہم سب کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے اسی دور کے لوگ تھے، مسلمان تھے، صحابہ تھے، تابعین تھے، تبع تابعین تھے، ائمہ کرام اور محدثین تھے۔ سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کرنے والے، آپ کی سنتوں کو نشر و اشاعت کرنے والے تھے وہ، لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا، لہذا یہ محبت کا معیار نہیں ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر محبت کی علامت کیا ہے؟ اگر یہ معیار نہیں ہے جسے لوگوں نے معیار بنا دیا ہے تو حقیقی معیار کیا ہے؟ حقیقی علامتیں کیا ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی؟ آج کے درس میں انشاءاللہ اسی موضوع پر میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں حق بات کہنے کی توفیق دے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق دے۔ جھوٹی محبت نہیں، جھوٹی محبت کرنے والے دنیا میں تو کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں، اور ایسے ہی لوگوں کی تعداد زیادہ ہے۔ سچی محبت چاہیے، وہ محبت جو آپ کو جہنم سے بچائے، وہ محبت جو آپ کو نبی کی رفاقت نصیب کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ ہمارے نبی نے پوچھا تم نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ انہوں نے کہا کہ کوئی تیاری نہیں ہے زیادہ، صرف یہ کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ تو ہمارے نبی نے کہا تمہیں جس کے ساتھ محبت ہوگی اللہ رب العالمین تمہیں انہی کی صحبت اور انہی کی رفاقت نصیب کرے گا۔ اللہ کے رسول سچی محبت ہے، قیامت کے دن تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت تمہیں نصیب ہوگی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس بات سے ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوئی، اس سے پہلے کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی جتنی ہمیں اس بات سے خوشی ہوئی۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ ہمیں اللہ کے رسول سے محبت ہے، ابو بکر و عمر سے محبت ہے، اگرچہ ہمارے اعمال ابو بکر و عمر جیسے نہیں ہیں لیکن ہمیں ان سے محبت ہے، لہذا ہمیں امید ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن بھی ہمیں ان کے ساتھ
ان کی رفاقت نصیب فرمائے گا، کیونکہ ہمیں ان سے سچی محبت ہے، ابو بکر و عمر سے۔ دیکھیے صحابہ سے محبت جنت میں جانے کی علامت اور پہچان ہے۔ آج لوگ صحابہ سے بغض رکھتے ہیں، صحابہ سے عداوت رکھتے ہیں، صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، صحابہ پر لعنتیں بھیجتے ہیں، صحابہ کو جہنمی قرار دیتے ہیں۔ ایسے لوگ سوچ لیں کہ وہ کس کیٹیگری میں ہیں، ان کا ٹھکانہ کہاں ہوگا۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے یہ، صحابی رسول خادم رسول انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ابو بکر و عمر سے محبت ہے، ہمارے اعمال ان کے جیسے نہیں ہیں، وہ بڑے اونچے مقام پر فائز ہیں ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما، لیکن مجھے ان سے محبت ہے۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آدمی کو جس سے محبت ہوگی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اسی کے ساتھ اٹھائے گا۔ لہذا ہمیں امید ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت میں مجھے ان کے ساتھ جگہ دے گا۔ صحابہ سے محبت کو جنت میں داخلے کا ذریعہ سمجھتے تھے، آج لوگوں نے اپنا دین بنا لیا ہے، صحابہ سے نفرت کرنے کو، صحابہ کو گالیاں دینے کو جنت میں جانے کا ذریعہ بنا لیا۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ جنت میں جانے کا ذریعہ نہیں، جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے صحابہ سے ایمان محبت کی علامت ہے، صحابہ سے بغض رکھنا نفاق ہے، اور منافقوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جہنم بنائی ہے۔ صحابہ سے بغض رکھنا یہ نفاق ہے، یہ صحابہ سے محبت رکھنا ایمان کی علامت اور پہچان ہے یہ۔ لہذا ایسے لوگ جو صحابہ پر اعتراض کرتے ہیں، صحابہ پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، صحابہ پر طنز و تشنیع کرتے ہیں اور صحابہ پر الزام تراشیاں کرتے ہیں، ایسے لوگ دیکھ لیں کہ ان کا ٹھکانہ کہاں ملنے والا ہے۔ تو صحابہ سے محبت یہ کیا ہے؟ جنت میں جانے کی علامت۔ تو نبی سے سب کو محبت ہے، لیکن سچی محبت آپ کو جنت کے اندر لے کر جائے گی، جھوٹی محبت نہیں۔ اس سچی محبت کی علامت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان کر دیا ہے، اور ایسی علامت بیان کی ہے جو پہچان ہے، اور یہ ضابطہ قیامت تک رہنے والا ہے۔ اللہ کی ذات ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی، لہذا یہ محبت کی جو پہچان اللہ نے بنائی ہے نبی سے، یہ ضابطہ بھی قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ کہ اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، آپ کہہ دو اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزارو، میں نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ان کو کرو، جن چیزوں سے میں نے تمہیں روک دیا ان تمام چیزوں سے دوری اختیار کرو۔ یہ محبت کی پہچان ہے اتباع، کہ اللہ کے رسول کی اتباع کرنا اور آپ کی پیروی کرنا، آپ کے بتائے ہوئے دیے ہوئے شریعت کے مطابق زندگی گزارنا، یہ سب سے بڑی پہچان ہے جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ اتباع کے نتیجے ہیں، یہ اتباع کا فائدہ ہے کہ اللہ رب العالمین تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اس آدمی کی کیا سعادت، اس آدمی کا کیا کہنا کہ جس سے اللہ رب العالمین محبت کرے۔ یحببکم اللہ، اللہ رب العالمین تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ کب محبوب بنائے گا؟ جب اس کے محبوب، اس کے نبی، اس کے خلیل جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع اور پیروی کرو گے، ان کے نقش قدم کے مطابق زندگی گزارو گے، تب تمہیں اللہ رب العالمین اپنا محبوب بنائے گا۔ کتنا خوش نصیب بندہ ہوگا۔ سب اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور محبت ضروری ہے، لیکن وہ سعادت مند انسان ہے جسے اللہ رب العالمین محبت کرے۔ بڑے سے سب محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، سب کی خواہش ہوتی ہے کہ بڑے سے ہم محبت کریں، لیکن بڑا اگر آپ سے محبت کرے تو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ سعادت مند ہیں، خوش نصیب انسان ہیں۔ یحببکم اللہ، اللہ رب العالمین تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ نبی کی اتباع کرنا ہے، نبی کی پیروی کرنا ہے، اور نبی کے لائے ہوئے دین اور شریعت کے مطابق آپ کو زندگی گزارنا ہے، اس میں کمی بیشی نہیں کرنا ہے، اس میں زیادتی نہیں کرنا ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ رب العالمین کی بات کرتا ہے اور اس عبادت کو ہمارے نبی نے کیا ہے، لیکن اس عبادت کے اندر کسی چیز کا اضافہ کر دیتا ہے، کوئی چیز جان بوجھ کر کے کب کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس عبادت کو قبول نہیں کرے گا، کیونکہ نبی کے طریقے پر نہیں ہے۔ جمعہ کی نماز ہم 2 رکعت پڑھتے ہیں، ایک رکعت کے اندر 1 رکوع ہوتا ہے ہر نماز میں، جو فرض نمازیں ہیں، سنتیں ہیں۔ آپ اگر 1 رکوع کے بجائے 2 رکوع کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی نماز کو قبول نہیں کرے گا۔ 2 سجدے ہوتے 1 رکعت کے اندر، اگر آپ 3 سجدے کریں گے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ نماز ہمارے نبی نے پڑھی، نماز پڑھنے کا حکم دیا، لیکن کیوں اللہ نے آپ کے اس عمل کو قبول نہیں کیا؟ کیونکہ آپ نے نماز کے اندر زیادہ کر دیا۔
نبی کے طریقے کو آپ نے چھوڑ دیا، اس لیے اللہ رب العالمین نے آپ کے عمل کو ٹھکرا دیا۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہماری شریعت سے ہٹ کر کے وہ مردود ہے، وہ اللہ اسے لوٹا دے گا، اسے واپس کر دے گا، اللہ اسے قبول نہیں کرے گا۔ جب عبادت میں کچھ زیادہ کر دینے سے اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول نہیں کرے گا، تو اگر آپ کوئی عمل ہی نیا پیدا کر دیں، کوئی نئی عبادت ہی پیدا کر دیں جو نبی نے نہ کیا ہو، اس عبادت کو کیا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا؟ جب آپ عبادت میں کچھ نئی چیز پیدا کر دیں، کچھ کم کی زیادہ کر دیں جان بوجھ کر کے، اللہ اسے قبول نہیں کرے گا۔ لیکن جو عبادت سرے سے ہمارے نبی نے کیا ہی نہیں، جو عمل ہمارے نبی نے کیا ہی نہیں، اگر آپ وہ عمل انجام دیں گے، اگر آپ وہ عبادت کریں گے، تو کیا اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے گا؟ یہ تو اس سے بڑا جرم ہے، یہ اس سے بڑا گناہ ہے کہ آپ نے دین میں نیا کام پیدا کر دیا، نیا کام شروع کر دیا جو ہمارے نبی نے نہیں کیا۔ ہمارے نبی نے عقیقہ کیا، اپنا عقیقہ کیا، حسن و حسین کا عقیقہ کیا، کیا ہمارے نبی نے عقیقے کے نام پر نماز پڑھی؟ اگر کوئی آدمی عقیقے کے نام پر 2 رکعت نماز پڑھے، اس کی نماز اللہ قبول نہیں کرے گا، کیونکہ ہمارے نبی نے عقیقہ کیا، جانور ذبح کیا، نماز نہیں پڑھی عقیقے کی، اس لیے عقیقہ کی کوئی نماز نہیں ہوتی۔ آپ بچے کا ختنہ کرتے ہیں، ختنہ کیا جائے، لیکن ختنے کے نام پر 2 رکعت نماز پڑھنا یہ ہمارے نبی نے نہیں کیا۔ اب اگر کوئی آدمی جس دن اپنے بچے کا ختنہ کرے اس دن 2 رکعت نماز پڑھے کہ بھائی آج بچے ختنہ ہو رہا ہے، خوشی کا دن ہے، لائیے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، کیا عرض کی بات ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے گا؟ ہمارے نبی نے نماز ہی نہیں پڑھی ختنے کے نام پر، عقیقے کے نام پر نماز ہی نہیں پڑھی، آپ نے نئی نماز پیدا کر دی دین کے اندر جو ہمارے نبی نے کیا ہی نہیں، تو اللہ اسے کیسے قبول کرے گا؟ جو نماز ہمارے نبی نے پڑھی اگر اس میں آپ کچھ زیادہ کر دیں گے، کم کر دیں گے، جان بوجھ کر کے اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا۔ جو عمل ہمارے نبی نے کیا ہی نہیں اگر آپ اسے کرو گے، اللہ تعالیٰ کیسے قبول کرے گا؟ یہ عید میلاد النبی انہی میں سے ہے کہ ہمارے نبی نے کبھی زندگی میں اس پر عمل نہیں کیا، 300 سالوں تک ہمارے کبھی اس پر عمل ہی نہیں کیا گیا، تو یہ عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے پاس ہمارے ایک شیخ ہیں، انہوں نے ایک پوسٹ بھیجا میرے پاس، بہت پیاری بات کہی انہوں نے، میں چاہتا ہوں کہ وہ بات آپ لوگوں کو شیئر کر دوں۔ انہوں نے کہا کہ شیخ یہ بدعت ہے، اسی لیے لوگ اس کو اپناتے ہیں، اگر یہ سنت ہوتی ہمارے نبی کی ولادت پر جشن منانا تو یہ لوگ نہیں مناتے، نہیں جشن منانا ہے، یہ بدعت ہے، اسی لیے لوگ بدعت ہے، اسی لیے لوگ اس پر عمل پیرا ہے۔ اگر یہ سنت ہوتی تو نہیں کرتے، کیونکہ ان کی زندگیوں میں سنتیں نہیں ہیں، یہ بدعات کے رسیاں ہیں، بدعات پر عمل کرنے والے ہیں، اس لیے ان کا یہ منانا دھوم دھام سے جشن منانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بدعت ہے۔ اگر یہ بدعت نہ ہوتی، سنت ہوتی، تو اس کے اوپر عمل ہی نہیں کرتے۔ ہمارے نبی کتنی سنتیں ہیں نہیں عمل کرتے، سب چھوڑ چھاڑ دیا ہے۔ نماز کے اندر سنت، روزے کے اندر سنت، اور دیگر چیزوں کے اندر سنتیں ان کی زندگی میں نظر نہیں آئیں گی۔ لہذا اس بات کی دلیل ہے کہ بدعت ہے، اسی لیے اس کو نہیں چھوڑ رہے ہیں یہ لوگ۔ تو سچی بات یہی میرے بھائیوں کہ ہمارے نبی سے محبت کی پہچان کیا ہے؟ اتباع کرنا ہے، اور اتباع کا مطلب یہ ہے کہ سنتوں پر عمل کرنا اور بدعات سے دوری اختیار کرنا۔ اگر بدعات آپ کرتے ہیں تو اللہ کے رسول کی اتباع اور پیروی نہیں ہوئی ہے، یہ دین کے اندر نئی چیز شیطان کی پیروی ہو گئی، شیطان کی اتباع ہو گئی۔ دین کے اندر نئی نئی چیزیں پیدا کرنا، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع کیا کرتے تھے، اس سے دور رہنے کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ تو یہ محبت کی پہچان ہے کہ نبی کی اتباع کرو، نبی کی سنتوں پر عمل کرو، جو سنتیں حدیثوں ثابت ہے اس پر عمل کرو، جو ہمارے نبی نے کیا اس پر عمل کرو، جو نہیں کیا اس کو چھوڑ دو، جو نہیں کیا اس کو چھوڑ دو۔ ہمارے نبی نے نہیں کیا، اگر وہ خیر ہوتا ضرور آپ کرتے، آپ نے کوئی خیر نہیں چھوڑا ہے، ہر خیر آپ نے کیا ہے، اور لہذا اگر یہ خیر بھلائی کا کام ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور عمل کرتے۔ لہذا سب سے پہلی پہچان ہمارے نبی سے سچی محبت کی اتباع اور پیروی ہے، اور یہ پہچان اور یہ علامت قیامت تک رہے گی۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، میری اتباع کرو، اللہ رب العالمین تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ یہ سب سے پہلی محبت کی پہچان، آپ کی سنتوں کو زندہ کرنا، آپ کی سنتوں کی نشر و اشاعت کرنا، توحید کی دعوت دینا، لوگوں کو شرک سے ڈرانا، بدعات سے لوگوں کو دور رکھنا، بدعات سے بچنے کی تلقین کرنا، یہ بھی ہمارے نبی کی محبت کی پہچان ہے۔ آپ کی زندگی کا مقصد ہی تھا توحید کا قیام اور لوگوں کو شرک سے دور رکھنا۔ لہذا اگر کوئی آدمی توحید کی دعوت دیتا ہے، لوگوں کو شرک سے روکتا ہے، سنتوں کی نشر و اشاعت کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، سنتوں کو زندہ کرتا ہے، کسی ایسے علاقے میں جہاں سنتیں ناپید ہیں، سنتوں پر عمل نہیں ہوتا، ایسی صورت میں اللہ رب العالمین سے اور اس کے نبی سے سچی محبت کی علامت ہے۔ یہ بھی ایک پہچان ہے کہ ہم آپ کی سنتوں کو زندہ کریں،
آپ کے لائے ہوئے مشن کو دنیا کے اندر پھیلائیں، لوگوں کو توحید خالص کی طرف دعوت دیں، یہ بھی آپ کی محبت کی پہچان ہے۔ آپ کا دفاع کرنا، آپ کی شان میں جو گستاخی کرے، آپ کی جو شان میں توہین کرے، ایسے لوگوں سے نبی کا دفاع کرنا، نبی کی سنتوں کو بتانا، اور آپ اپنے علم کے ذریعے سے آپ کی سنتوں کا دفاع کرنا، یہ کیا، یہ بھی آپ سے محبت کی ایک پہچان ہے کہ اگر کوئی آپ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، کوئی توہین کر رہا ہے، آپ اس کا جواب دیں۔ آپ کو اللہ نے زبان دی، زبان سے جواب دیں۔ آپ کے پاس جو ہے زبان ہے، علم سے جواب دیں۔ یہ بھی محبت کی پہچان ہے کہ آپ کی کا دفاع کرنا۔ اللہ رب العالمین نے آپ کا دفاع کیا، صحابہ آپ کا دفاع کیا کرتے تھے جب آپ کی شان میں لوگ گستاخیاں کرتے تھے، جب آپ کی شان میں تنقیص ہوتی، صحابہ کرام آپ کا دفاع کیا کرتے تھے۔ لہذا اللہ کے رسول کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو دفاع کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن دفاع کے لیے قانون ہاتھ میں لینا یہ نبی کی سنت نہیں ہے کہ جو شان میں گستاخی کرنے والا آپ اس کو جلا دو، آپ اسے قتل کر دو، آپ اسے مار ڈالو، یہ نبی کی سنت نہیں ہے، یہ نبی کا حکم نہیں ہے۔ یہ نبی کا حکم ہے کہ اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، زبان کے ذریعے سے آپ نبی کا مقام بیان کریں، اپنے عمل سے بھی بیان کریں۔ آج ہماری سب سے بڑی کوتاہی یہی ہے کہ ہم زبان کے غازی تو ہیں لیکن عمل اور کردار کے غازی نہیں ہیں، گفتار کے غازی ہیں ضرور لیکن عمل ہمارے یہاں ناپید ہے۔ پہلے ایسا ہوا کرتے تھے کہ مسلمانوں کے اعمال کو دیکھ کر کے لوگ اسلام قبول کر لیا کرتے تھے، آج ہمارے گھناونے اعمال کو دیکھ کر کے لوگ اسلام سے دور ہو جا رہے ہیں، لوگ اسلام سے بھاگ رہے ہیں ہمارے برے اعمال کو دیکھ کر کے۔ یہ صورتحال ہو گئی ہے۔ لہذا اگر کوئی ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرے، اس کا قتل کرنا، یہ اگر کوئی کرتا ہے یہ حرام اور ناجائز ہے، یہ ناجائز قتل ہے، ناحق قتل ہے، شریعت کے اندر اس سے منع کیا گیا۔ اس کے لیے عدالتیں ہیں، اس کے لیے قاضی ہوتا ہے، اس کے لیے محکمہ ہوتا ہے۔ آپ کیس کیجئے، عدالت میں جائیے، اگر عدالت میں جرم ثابت ہو، قاضی اور حاکم فیصلہ کرے گا، وہ سزا دے گا۔ سزا دینے کا حق عام انسان کو حاصل نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے شریعت میں دین کے اندر سب کے حق بتا دیے ہیں، سب کا عمل بتا دیا، کس کا عمل کیا ہے شریعت نے بتا دیا ہے۔ یہ قاضی کا عمل ہے، حاکم کا عمل ہے سزا دینا، کسی پر حد نافذ کرنا، کسی کو سزا دینا، یہ اور تعزیرات کرنا، یہ حاکم وقت کے اعمال میں سے، ہمارے عمل میں سے نہیں ہے۔ ہمارا کام لوگوں کو نصیحت کرنا ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ بڑے صحابی ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر میں اپنے بستر پر کسی اجنبی عورت کو دیکھوں کیا اس کو قتل کر دوں؟ نبی نے کہا کہ مت قتل کرو، گواہ لے کر کے آؤ۔ صحابی نے کہا کہ وہ تو اپنا کام کر کے چلا جائے گا۔ کہا اللہ تعالیٰ، کہا ہمارے نبی نے کہ کیا تم ان کی غیرت دیکھتے ہو؟ میں ان سے زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ رب العالمین سب سے زیادہ غیرت مند ہے۔ اس لیے ہمارے نبی ان کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دی۔ کیوں نہیں دی؟ اس لیے کہ ایک بہانہ بنا لیا جائے گا، قتل عام ہوگا، کسی کی عزت محفوظ نہیں رہے گی، نہ کسی کی جان محفوظ رہے گی۔ اس لیے شریعت میں قانون ہے، عدالت ہے، آپ اس کے پاس لے کر جائیے۔ اگر عدالت سزا دیتی ہے اس کو سزا دی جائے، اگر نہیں دیتی ہے اس کو عام آدمی کو قتل کرنا، اسے مارنا، یہ نبی سے محبت کی پہچان نہیں ہے۔ یہ غلط کام ہے۔ یہ نبی نے باقاعدہ اس سے منع فرمایا۔ اس سے دنیا کے اندر بدامنی ہوتی ہے، اس سے دنیا کے اندر افراتفری ہوتی ہے، کسی کی جان اور کسی کی عزت محفوظ نہیں رہتی ہے۔ اس لیے قانون ہاتھ میں لینے سے منع کیا گیا۔ آپ ایک کمپنی میں کام کرتے ہو، کمپنی کا جو ذمہ دار ہے اس کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، آپ اس ذمہ داری کے دخل اندازی نہیں کر سکتے، آپ کسی کو ایگزٹ نہیں لگا سکتے، آپ کسی کو جو ہے کیا کوئی بھی کام ہو گیا جس کی ذمہ داری وہی کام کرے گا۔ وہ ڈرائیور ہے، اس کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ایک الیکٹریشین ہوتا ہے اس کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ایک فورمین ہوتا ہے اس کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، جنرل مینیجر کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ہر ایک کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ اب آپ یہ لائٹ خراب ہو گئی، ڈرائیور سے نہیں پوچھا جائے گا، اس کی ذمہ داری نہیں لائٹ کو صحیح کرنا، اس کی ذمہ داری نہیں لائٹ کو صحیح کرنا ڈرائیور کی، کیونکہ اس کا عمل نہیں ہے۔ آپ آئی ٹی میں کام کرتے ہو، کمپیوٹر خراب ہو گیا، الیکٹریشین سے نہیں پوچھا جائے گا، یا اس طریقے ڈرائیور سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ کمپیوٹر کیوں خراب ہو گیا، جا کر کے بنا دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ جس کی جو ذمہ داری ہے، ذمہ داریاں دین کے اندر تقسیم کر دی گئی ہیں۔ حاکم وقت کی ذمہ داریاں ہیں کسی کو سزا دینا، کسی کو قتل کرنا، کسی پر حد نافذ کرنا، یہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے۔ یہ ہماری اور آپ کے عام لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ نے اگر آپ کو علم دیا، نصیحت کریں، ان کو سمجھائیں، بتائیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ اسے ثبوت مہیا کریں، آپ قانون کے دائرے میں لے کر کے آئیں، عدالت تک لے کر جائیں، محکمہ تک لے کر کے جائیں، یہ آپ کی ذمہ داری میں بنتی ہے۔ اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو استطاعت دی ہے تو، لیکن کسی کو سزا دینا، کسی کو مارنا اور قتل کرنا، یہ میرے بھائیوں یہ عام لوگوں کی ذمہ داریوں میں سے نہیں۔ اس لیے آپ دیکھیے جس ملک کے اندر اس ضابطے پر عمل ہے وہاں امن و امان ہے،
اور جہاں نہیں ہے وہاں دیکھیے کسی کی جان محفوظ نہیں ہے. ہر آدمی اپنے آپ کو حاکم سمجھ رہا ہے. ہر آدمی ایک دوسرے کے خون کا پیاسا بنا ہوا ہے, اسے قتل کر رہا ہے. یہ اس لیے وہاں پر امن و امان نہیں ہے. تو یہ بھی دفاع کرنا ہے, لیکن دفاع کے اصول اور ضابطے ہیں, اس ضابطے اور اصول میں رہ کر کے دفاع کرنا ہے. آپ کا حق یہ نہیں بنتا ہے. ہمارے نبی نے کہا کہ بچہ 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے مارو, کون مارے گا؟ آپ مارے گے جا کر کے دوسرے کے بچے کو نہیں, باپ مارے گا, اس کی ماں مارے گی, دوسرا مارے گا تو کیا ہوگا؟ لڑائی ہوگی, جھگڑا ہوگا, آپس میں فساد ہو جائے گا. آپ کے بچے کو وہ مارے گا, آپ اس کے بچے کو ماریں گے, بچوں سے بات بڑوں تک پہنچے گی, آپس میں دشمنی ہوگی, عداوت ہوگی, لڑائی جھگڑا ہو جائے گا. اسے دوسرے آدمی کو مارنے کا حکم نہیں دیا گیا. باپ مارے گا, جو اس کا ذمہ دار ہے, اس سے پوچھا جائے گا. ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم کو نصیحت کر دے, بس. اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا ان کے بچوں کے بارے میں. اپنے بچوں کی صلاح کر لے جائیے, ہمارے لیے کافی ہے. ہم اپنے بچوں کی صلاح نہیں کر پاتے, اپنی اصلاح نہیں کر پاتے, دوسروں کی صلاح کی بڑی فکر رہتی ہے ہم کو. اپنی اصلاح نہیں کر پاتے. بچے بے نمازی ہیں, عورتیں بے پردہ چل رہی ہیں, اور اس طرح گھروں میں بدعات اور خرافات کا دور دورہ, کوئی فکر نہیں انسان کو, دوسروں کی فکر کر رہا ہے. اللہ بتا پہلے اپنے آپ کو بچاؤ, پہلے اپنی فکر کرو, اپنے اہل و عیال کی پہلے فکر کرو, پہلے ان کی فکر کرنے کے بعد دوسرے لوگوں کے پاس جاؤ, پہلے دوسرے لوگوں کے پاس جاؤ. آپ لوگ تو جہاز سے آئے ہوں گے نا, سعودی عرب. جہاز میں جب سفر کرتے ہیں تو ایئر ہوسٹس کیا بتاتی ہے؟ اگر ہوا آکسیجن کم ہو جائے کیا بتاتی ہے؟ پہلے اپنا ماسک لگاؤ, بعد میں بغل والے کو لگاؤ. پہلے اپنی جان بچاؤ, بعد میں بغل والے کی بچاؤ. آپ کی جان کے آپ ذمہ دار ہیں, آپ پہلے اپنے محتاج. پہلے ماسک کپڑا لگاؤ, اس کے بعد دوسروں کو لگاؤ. یہ کہتی ہے ایئر ہوسٹس, اور یہ اسلام بھی کہتا ہے. پہلے اپنی جان بچاؤ, پہلے اپنی فکر کرو, اپنی اصلاح کر لو, اس کے بعد دوسروں کے پاس جاؤ. گھر ننگا ہے, دوسروں کے لیے گھر بنانا, یہ اسلام نہیں کہتا اپنا. تو اس لیے میرے بھائیوں, یہ دفاع کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کی جان لے لیں, کسی کو قتل کر دیں, کسی کو مار ڈالیں. یہ دفاع کرنے کا حق, یہ مطلب یہ نہیں ہے. دفاع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اخلاق کو اجاگر کریں, آپ کی سنتوں پر عمل کریں, خود عمل کے داعی اور کردار کے غازی بنیں, اور اس طریقے سے نبی کے اخلاق کو اپنائیں, اور احادیث کی روشنی میں اور اپنے علم کی روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو لوگوں کے سامنے عام کریں. یہ دفاع کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ جان لینے جا کر کے آپ کسی کی, اور آپ سمجھیں کہ میں تو مجاہد ہو گیا, میں نے فلاں آدمی کو قتل کر دیا, اس نے نبی کی شان میں توہین کی تھی. یہ دہشت گردی ہے, یہ ناحق قتل کرنا ہے, اور شریعت میں قطعاً اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے. تو دفاع کرنا یہ بھی ہمارے نبی سے محبت کی پہچان ہے. ہمارے نبی پر درود پڑھا جائے, یہ بھی محبت کی پہچان ہے. خاص طور سے جمعہ کے دن درود پڑھنا, جو درود نمازوں میں پڑھتے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک علی محمد وعلی آل محمد, یہ ہمارے نبی سے محبت کی پہچان ہے کہ انسان نمازوں کے اندر جو درود پڑھتا ہے وہ عام صبح شام درود پڑھے, اور دعا میں درود پڑھے, اور اس طریقے سے جمعہ کے دن خاص طور سے درود پڑھے. اس درود پڑھنے کے انسان کو بہت زیادہ اجر اور ثواب ملتا ہے. یہ بھی محبت کی پہچان ہے. اللہ کی بات ویسی ہی کی جائے جیسے ہمارے نبی نے کیا ہے, اس کے اندر کچھ اضافہ اور کچھ کمی اور بیشی نہ کی جائے. یہ بھی نبی سے محبت کی پہچان ہے. کیا آپ کو نبی سے محبت ہے تبھی نبی کی سنتوں پر عمل پیرا ہیں, اور نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر کے کوئی دوسری چیز آپ نہیں اپناتے. تو یہ بہت ساری علامات ہیں میرے بھائیوں, بہت سارے اصول اور ضابطے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے. صحابہ سے محبت کرنا یہ بھی نبی سے محبت کی دلیل ہے. اللہ کے رسول صحابہ سے محبت کرتے تھے. جن چیزوں سے آپ نفرت کرتے تھے ان سے نفرت کرنا, جن چیزوں سے آپ محبت کرتے تھے ان سے محبت کرنا, یہ بھی آپ سے محبت کی ایک دلیل ہے. یہ صحابہ سے محبت کرنا, اولیاء اللہ سے, اللہ کے نیک بندوں سے. اور اللہ کے نیک بندے کون ہیں؟ جو متقی پرہیزگار ہیں, موحدین بندے ہیں, توحید اور سنت والے ہیں. ولی وہ نہیں جو خاندانوں کے ولی ہوتے ہیں, باپ ولی, بیٹا ولی, پوتا ولی, پرپوتا ولی, چاہے وہ شراب پی رہا ہو, چاہے وہ چرس کھا رہا ہو, چاہے جو کوئی بھی کر رہا ہو. ہمارے یہاں ولایت نسلوں میں چلتی ہے. ولایت نسل میں نہیں چلتی. ولایت انسان کو تقوی اختیار کرنے سے, اللہ کی وحدانیت اپنانے سے, اور نبی کی اطاعت کرنے سے حاصل ہوتی ہے. خاندانوں میں ولایت نہیں چلتی ہے کہ باپ ولی ہے تو بیٹا بھی ولی ہو گیا. یہ ولایت نہیں ہے میرے بھائیوں. ولایت تو نیک نامی اور تقوی پرہیزگاری کا نام ہے. یہ ہمارے یہاں لوگوں نے ولی اسی کو بنایا جو خاندانوں اور نسلوں کے اندر چلتا ہے. فلاں ولی تھے, یہ بھی ولی, یہ بھی ولی, سب سجادہ نشین, سب ولی ہیں. قبروں کے پجاری اور مجاوروں سب کے سب ولی ہیں. انہیں کو لوگ ولی سمجھتے کہ یہ ولی ہیں بس, اور کوئی ولی نہیں ہے. ولی وہ نہیں ہوتا ہے. ولی وہ ہوتا ہے جو توحید والا ہو, متقی اور پرہیزگار ہو, اللہ پر سچا ایمان ہو, وہ ولی ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول کا خاندان حق کا ہو, ولی نہ ہو سکتا ہے اللہ کے رسول کا خاندان کا ہو, ولی نہ ہو سکتا ہے کسی نیچی ذات کا تعلق اس کا ہو,
ہم جسے دنیا میں بہت حقیر سمجھتے ہوں لیکن اللہ کے نزدیک اس کا سب سے زیادہ اونچا مقام ہے۔ بلال حبشی کو وہ مقام ملا جو ابو لہب کو نہیں ملا۔ خاندان سے اور نسل سے ولایت نہیں ملتی ہے، خاندان سے نہیں ملتی، انسان کے عمل سے، اس کے ایمان اور عقیدے سے ولایت ملتی ہے۔ ہمارے یہاں ولایت خاندان کے نام پر تقسیم ہوتی ہے، سب ولی ہیں، پورا کا پورا خاندان ولی ہے، قیامت تک اسی ولی ہوتے رہیں گے، چاہے نماز نہ پڑھیں، چاہے روزہ نہ رکھیں، چاہے چرس کھائیں، چاہے جو کچھ بھی کام کریں، وہی ولی ہیں، کیونکہ نسل ان کی ولایت کی ہے، نسل ولیوں کی نسل ہے۔ تو نسل کی بنا پر جنت نہیں ملے گی۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ لن تنفعکم ارحامکم، قیامت کے دن تمہاری رشتہ داریاں تمہیں کام نہیں آئیں گی۔ ہمارے نبی نے فرمایا جس کا عمل اس کو جنت میں جانے سے روک دے گا، اس کا نسب اسے جنت میں داخل نہیں کر سکتا۔ جنت نسب نامے کی بنیاد پر نہیں ملے گی، جنت ملے گی عمل اور ایمان اور عقیدے کی بنیاد پر، نسب نامے کی بنیاد پر نہیں۔ ایک ہریجن ہے، چمار ہے، اللہ اسے اسلام کی توفیق دے دے، وہ جنت کے بالے خانوں میں ہو سکتا ہے۔ ایک خان صاحب ہیں، بڑے اونچے خاندان کے ہیں، بہت بڑا مقام ہے ان کا، اور کسی بہت بڑا اونچا مقام معاشرے کے اندر، اگر ان کے پاس ایمان اور عمل اور عقیدہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کا وہ مقام نہیں ہوگا جو ایک اس انسان کا ہوگا جو نیچی ذات سے ہو کر کے آیا۔ اللہ کے یہاں ذات پات نہیں چلتا، اللہ تعالیٰ کے یہاں ایمان اور انسان کا عمل چلتا ہے۔ یہ دنیا میں خاندان پہچان کے لیے، یہ قبیلے پہچان کے لیے ہے صرف، دنیا کے اندر، آخرت کے اندر سب ختم ہو جائیں گے۔ آپ کے ایمان اور عمل کی بنیاد پر حساب ہوگا اور اسی کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا، اس کی بنیاد پر فیصلہ نہیں ہوگا۔ اس لیے نسب نامہ نہیں ہوتا، انسان کے اندر ایمان اور عمل ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ بھی نبی کی محبت کی ایک پہچان ہے۔ بہت ساری پہچانات ہیں، بہت ساری علامتیں ہیں، جو علامتیں ہم نے بیان کی ہیں، اگر اسی پر ہمارا عمل ہو جائے تو ہم سب کی نجات کے لیے انشاءاللہ کافی ہے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں سچی محبت عطا فرمائے، اللہ ہمیں دین پر قائم رکھے، نبی کی سنت پر قائم رکھے، بدعات اور خرافات سے اور شرک اور تمام حرام اور ناجائز کاموں سے اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں جو بے روزگار ان کو روزگار عطا فرمائے، جو لا اولاد اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، جو بیمار اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین پر قائم رکھے، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالیٰ جواد کریم الکم الرؤوف الرحیم۔